انگریزی کا ایک محاورہ ہے اسٹاپ دا پرابلمس اینڈ فیڈ دا اپرچونیٹیز۔ دوستو آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دنیا میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا وائرس اور اس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤن کی صورتحال کے بارے میں ہے۔ دوستو اس لاک ڈاؤن سے ہم تمام لوگوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی پہ ایک انتہائی عجیب قسم کا اثر پڑا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں پہلی دفعہ اپنی مرضی کے بنا اجتماعی شکل میں اپنے گھروں کے اندر رکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضروری کام چل رہا ہوتا ہے اور وہ زندگی کے کسی مرحلے پہ ہوتا ہے۔ کوئی اسکول جا رہے ہیں بچے، کچھ کالجز میں، کچھ یونیورسٹیوں میں، کچھ لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، وہ اپنے آفیسز جا رہے تھے، کچھ لوگوں کی شادی آنے والی تھی، اور کچھ لوگوں کے کاروبار کو وسعت دینے کا وقت تھا یا کاروبار شروع کرنے کا وقت تھا۔ تو یہ تمام مسائل جو ہیں وہ ہر انسان کو اس وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، تو ایسے میں ہمیں بڑی دقت کا سامنا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف گھر میں رکے ہوئے ہیں اور ہمیں جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں، اور یہ پریشانی کا سبب ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کو اپنے انسان جو ہے وہ ایک مصروف جانور ہے، ہم ہر وقت اپنی زندگی میں نہ کوئی مصروفیت تلاش کیے رکھتے ہیں، تو اس وقت اچانک جو ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہے تو یہ ایک پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ مگر میرا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ ہمیں اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں ہم ان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ سنہری موقع اس معنی میں کہ آج سے پہلے ہمیں کبھی بھی اتنا وقت میسر نہیں آیا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ سکیں۔ ہم جس زندگی میں جس پہیے میں چل رہے ہیں، جس سائیکل میں ہم چلی جا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس سے نکل کے تو کوئی اور کام کر سکیں، کوئی اپنے جو ہمارے خواب ہیں یا جو ہماری خواہشات ہیں ان کی طرف ہم اپنا کوئی قدم اٹھا سکیں۔ تو یہ 14 دن، آج غالباً دوسرا دن چل رہا ہے، تو یہ 14 دن انتہائی سنہری موقع بن سکتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی۔ تو میں نے کل اپنے پیج پہ ایک پوسٹ بھی کی تھی اس حوالے سے، تو ابھی میں نے وہی سامنے کھولی ہوئی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ تو اس میں وہاں سے جو میں نے 10 پوائنٹس لکھے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں اکثر بات کرتے ہیں کہ یار ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، کسی کو موٹاپے کا مسئلہ ہے، کسی کو کمزوری کا مسئلہ ہے، کسی کی نیند پوری نہیں ہوتی، کسی کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے خوراک پہ توجہ نہیں دے رہا، اپنی ڈائٹ کی خواہش ہے اس کو کہ میں ایک مخصوص قسم کی ڈائٹ بناؤں، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے وہ ڈائٹ اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اس وقت آپ کے پاس فرصت ہے، آپ پلان کر کے اپنی صحت پہ، اپنی فزیکل ویل بینگ پہ دھیان دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ مارننگ واکس شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ساری زندگی یہی خواہش کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں کہ وہ صبح چہل قدمی پہ جا سکیں۔ تو دوستو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ صبح صبح اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنی حفاظت کے لیے ماسک وغیرہ لگائیں اور جوگر پہنیں اور واک پہ نکلیں۔ ان 14 دنوں میں جو آپ کی عادت بنے گی وہ انشاءاللہ وبا کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ نمبر 3 تھا کتابیں پڑھنا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ کتابیں پڑھنے کی تاکید کرتا رہتا ہوں، تو یہاں پہ تو اس لسٹ میں تو ضرور اس پوائنٹ نے ہونا تھا۔ تو آپ ان 14 دنوں میں کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ انتہائی اہم ہے۔ دوستوں ہم اپنی زندگی میں مصروفیت کی بنا پہ بہت کم وقت اپنے پیاروں کے لیے نکال پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 14 دن نعمت کے طور پہ دی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، اور خاص کر کے والدین کے ساتھ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا آئندہ کبھی اتنی فرصت ملے گی کہ ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے وقت گزار سکیں۔ نمبر 5 پوائنٹ انتہائی اہم ہے۔ دوستو یہ جو ہم خاص طور پہ پڑھے لکھے جوان لوگوں کی ایک کھیپ ہے، ہم لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایکسپلور کریں، اس کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مگر ہمارا تعلیمی نظام اور اس کے بعد ہمارا کریئر
کی ٹریجیکٹری ایسی ہے یا وہ اس کا سلسلہ کار ایسا ہے کہ ہم قرآن پاک کے لیے وقت بالکل نہیں نکال پاتے، اور اس کی گہرائی سے مطالعہ کے لیے تو بالکل بھی وقت نہیں ملتا۔ تو یہ 14 دن بڑے اہم ہیں، بڑے سود مند ہو سکتے ہیں اس عادت کو اپنانے کے لیے، یا اس میں کم از کم آپ کوئی ایک بڑی صورت لے لیجئے، کوئی ایک جو صورت آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اس کو پڑھنے کا، آپ کو یہ ایک صورت کو بمعنی ترجمہ و تفسیر جو ہے اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ یا نمبر 6 پوائنٹ پہ وہی ہے کہ آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی موجودہ نوکری سے مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ اپنا کریئر ہی آل ٹوگیدر سوئچ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ان کے لیے بھی انتہائی موضوع ہے کہ وہ یہ کریئر سوئچ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس بارے میں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہے کہ جو لوگ نوکری سے ہی تنگ آ چکے ہوئے ہیں اور کوئی کاروبار یا اپنا دوسرا ذریعہ آمدن پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کافی وقت ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی اپنی خیالات کو مجتمع کریں اور کوئی عملی قدم اس حوالے سے اٹھا سکیں۔ پھر اس کے بعد ایک جو میری اپنی خواہش ہے، اور شاید میں آج کل میں وہ کروں، ہمارے سب کے گھروں میں ہمارے بچپن کے ٹائم کی یا ہمارے والدین کی جوانی کے ٹائم کی فوٹو البمز پڑی ہوئی ہیں۔ وہ ڈھیروں ڈھیر فوٹوز ہیں جن کی جو ہر گھر کا ایک اثاثہ ہے، مگر ہم ان کو اب نہ دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے لیے وہ ڈیجیٹلی ایکسیسیبل نہیں ہے۔ تو آپ آج کیم اسکینر ایپ سے جو گھر کی ساری پرانی فوٹوز پڑی ہیں ان کو اسکین کریں اور اپنے فیملی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں اور پرانی یادوں کو تازہ کریں، اور یہ فوٹوز پھر آپ کے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اسکول کے دوست، آپ کے کالج کے دوست، یا آپ کی کوئی رشتہ دار بہن بھائی جو دور ہیں، جن سے آپ عموماً آپ کو وقت نہیں ملتا بات کرنے کا، آپ کی خواہش تو ہوتی ہے، یا آپ ٹیکسٹ میسیج پہ بات کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت واٹس ایپ پہ میسیج کر لیا، آپ کو کال کرنے کا وقت نہیں ملتا، آپ کو ویڈیو کال کرنے کا وقت نہیں ملتا، آپ کو ملاقات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو ملاقات تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ان کو کال کریں، ان سے گپ شپ لگائیں اور اپنا یہ والا کام بھی انجام دیں۔ تو بیسیکلی یہ 10 پوائنٹ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وبا تو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو سنسنی ہے وہ اس سے بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لوگ انتہائی گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ سلب ہو جاتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں رہتی کوئی اچھا فیصلہ کرنے کی۔ تو جیسا کہ وہ میں نے ویڈیو کی شروع میں انگریزی محاورہ بتایا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو پرابلم نہ دیکھیں، آپ اس میں اپرچونیٹیز دیکھیں۔ اس لاک ڈاؤن کی میں نے یہ 10 اپرچونیٹیز کل پرسوں بیٹھے بیٹھے سوچی، میں نے پین ڈاؤن کی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو ہوپ فلی آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، گھر سے بالکل نہ نکلیے، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، تاکہ جلد ہم اس وبا سے جان چھڑا سکیں اور اپنی معمولی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ شکریہ۔